مہمان کا رزق پہلے بھیجا جاتا ہے، مہمان بعد میں آتا ہے۔ مہمان اپنے مقدر کا کھاتا ہے۔ ایک گھر میں میاں بیوی تھے، کہیں پہ ایک میاں بیوی تھے، آپس کے اندر نہ کوئی تلخ کلامی ہو گئی، کوئی رنجش ہو گئی۔ ابھی ایک گھر میں اس طرح گرما گرمی کا ماحول تھا، ادھر سے مہمان آ گیا، انہوں نے ریسیو کیا اور مردوں کے جگہ پہ مہمان کو بٹھایا اور کہا بیٹھے میں آتا ہوں۔ جا کے اپنی بیوی کے پاس آیا، کہنے لگا کہ بھئی دیکھو بھئی میری تمہاری جو باتیں تھیں وہ ہوتی رہیں گی، ابھی مہمان آ گیا، کوئی کھانا کھلاؤ، کچھ کھانا بناؤ۔ وہ غصے میں تھی کہ نہ تیرے لیے کچھ ہے نہ تیرے مہمان کے لیے کچھ ہے۔ اب بیوی کا موڈ خراب تھا، اب یہ پریشان، مہمان بھی آ گیا، کیا کریں؟ پھر یہ برابر میں پڑوسی کے پاس چلا گیا، اچھا تعلق تھا ان سے، کہ بھئی یہ ذرا بیوی کی طبیعت خراب ہے، اس کے میں اس کی نیت خراب تھی، موڈ خراب تھا، پردے رکھنے پڑتے ہیں کہ جی ذرا بیوی کی طبیعت خراب ہے، مہمان آ گیا تو کوئی روٹی ہے تو دے دیں۔ کہا اچھا ابھی دیتے ہیں۔ اب تھوڑی دیر بعد آئے، ہم کھانا پکاتے ہیں اور لے جاتے ہیں۔ جب واپس گھر آیا تو دیکھا کہ بیوی بیٹھی رو رہی ہے۔ کہا یہ شیرنی رو رہی ہے تو رونے والی نہیں تھی۔ تو بولی بھئی کیا بات ہے، خیریت ہے، کیوں رو رہی ہو؟ نے کہا جی مجھے معاف کر دیں، میں جو ہے نا بس غلطی ہو گئی۔ تو اور زیادہ حیران ہوا کہ یہ آج کیا لہجہ ہو گیا کہ معافیاں مانگ رہی ہے بیوی اور معافیاں مانگے، یہ آج کیا ہوا؟ تو رونے والی بھی نہیں تھی اور معافی مانگنے والی بھی نہیں تھی۔ بھئی مسئلہ کیا ہے، ہو کیا گیا آپ کو؟ اس نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ جب میں نے آپ کو منع کر دیا تھا، نہ تمہارے لیے نہ تمہارے مہمان کے لیے، تو تھوڑی دیر بعد خیال آیا کہ بھئی میری تو لڑائی تم سے تھی، مہمان سے کیا تھی، اس کا کیا قصور؟ میں کہا چلو جاتی ہوں، آٹا نکالتی ہوں، کچھ روٹی شوٹی بناتی ہوں۔ تو میں گئی تو میں نے دیکھا ہے کوئی نورانی چہرے والا ہمارے آٹے کے توڑے میں سے آٹا نکال رہا ہے۔ تو میں پہلے تو ڈری، پھر پوچھا کون ہو تم؟ اس نے کہا تمہارے گھر مہمان آیا تھا، اس کا رزق اس بوری میں تھا، اب کھانا برابر میں بن رہا اس کا، تو میں ادھر سے ادھر پہنچا رہا ہوں۔ تو مہمان ہمیشہ بعد میں آتا ہے، اللہ رزق پہلے دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے جب تک دسترخوان بچھا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اہل خانہ کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ بعض گھروں میں ایسا بھی ہے کہ وہ مہمان کے لیے جو ان کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے نا اس کے قریب کوئی نہ کوئی چیز رکھتے ہیں، جیسے کوئی ٹافیاں ہو گئیں، کوئی اور ڈرائی فروٹ ہو گئے، ایسی چیزیں جو خراب نہیں ہوتی، وہ مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے ایسی چیزیں مستقل تیار رکھتے ہیں، اور اوپر ہلکا سا کپڑا سا ڈالا ہوتا ہے، کوئی چیز ڈھکی ہوئی ہوتی ہے، اس نیت کے ساتھ کہ جیسے ہی مہمان آئے فوری طور پر مہمان نوازی شروع ہو جائے۔ تو ان کا گویا دسترخوان لگا رہتا ہے، وہ چیزیں اس کے اوپر سجی رہتی ہیں جو کور رہتی ہیں، اور اس دسترخوان پر گویا اس گھر پر ہر وقت رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے، کہ ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ مہمان کے لیے۔ اب کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو افورڈ کر سکتے ہیں، اور اس طرح کی کوئی چیز جیسے چنے ہیں بھنے ہوئے یا اور کس طرح کی چیز وہ رکھی ہوتی ہیں کہ مہمان آئے اور فوری طور پر سرونگ ہو جائے۔ تو نیت ان کے پیچھے یہ ہوتی ہے کہ بھئی جتنی دیر یہ لگا رہے گا وہ تو 24 گھنٹے ہی لگا رہتا ہے، سارا ہفتہ اور سارا سال لگا رہتا ہے۔ مہمان نے تو اپنے ہی وقت پر آنا اور اپنا ہی کھانا ہے، لیکن ان کے گھر میں رحمتیں ہر وقت نازل ہوتی رہتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں مہمان نوازی سب بڑے شوق سے کرتے۔ آپ کے پاس مہمان روز آتے، آپ صحابہ سے پوچھتے بھی کون اور کتنے کو لے جائے گا، جس کے گھر میں جتنا ہوتا اس حساب سے وہ ڈسٹریبیوٹ کر لیتے اور مہمانوں کو کھانا کھلائے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے پاس مہمان تھے ایک مرتبہ، تو اپ نے فرمایا بھی کون کون لے جائے گا؟ تو ایک انصاری صحابی تھے، انہوں نے کہا ایک کو میں لے جاؤں گا۔ اب وہ مہمان کو لیا، اپنے گھر آئے، بیوی سے پوچھا کچھ کھانے پینے کو ہے؟ کہا نہیں اتنا ہی ہے کہ ایک ہی آدمی کھا سکتا ہے، اگر بچے کھا لیں تو پھر ہمیں نہیں ملنا، اور ہم میں بھی ایک ہی کھا سکتا ہے، اور مہمان کو کھلا دیں تو پھر کسی کو بھی نہیں ملنا۔ تو انہوں نے کہا بھی دیکھو یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، تو کیا کیا جائے؟ بیوی نے کہا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ایسا ہے بچوں کو تو میں بھی کسی بہانے سے سلا دیتی ہوں، باقی رہ گئے آپ اور میں، تو میں آج فاقہ کروں گی، میں کچھ نہیں کھاؤں گی۔ اب رہ گئے آپ، تو ایسا کریں دسترخوان لگائیں، کھانا رکھتے ہیں، جیسے ہی کھانا رکھا جائے فوراً چراغ ٹھیک کرنے کے ارادے سے اٹھیں اور چراغ کو گل کر دیں، اور اس کے بعد دسترخوان پہ بیٹھے بیٹھے آپ مہمان کے ساتھ کھانا اس طریقے سے کھائیں کہ بوٹی وہی اٹھائے، روٹی وہی اٹھائے، آپ ایکشن کرتے رہیں کہ جیسے آپ بھی کھا رہے ہوں۔ تو اس طریقے سے نظر بھی کچھ نہیں آئے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہی سمجھے گا کہ میں میزبان کے ساتھ مل کے کھا رہا ہوں۔ اس طریقے سے وہ کھانا کھا لے گا، اس کا پیٹ بھر جائے گا، اور نبی علیہ السلام کے مہمان کا اکرام ہو جائے گا۔ ان لوگوں نے آپس میں جب یہ پلاننگ کر لی، جب یہ عمل کیا، اللہ رب العزت کو یہ عمل اتنا پسند آیا، فرشتے کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دلوائی۔ نبی علیہ السلام نے بھی خوشی کا اظہار فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، قرآن کی آیت اتار دی۔ ایسے بھی میزبان تھے جو دنیا میں مہمان کی اچھی مہمان نوازی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس شخص کی جنت میں اچھی مہمان نوازی کرے۔ جنت تو ایک مہمان خانہ ہے، یہاں مہمان کی اچھی مہمان نوازی کرنا، یہ جنت کے مہمان خانے میں نہ مہمان نوازی کی آپ سمجھیں کہ تیاری ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس اس طرح مہمان کثرت سے آتے،
تو ایک دفعہ ایک اعرابی آیا، بوڑھا تھا، اس نے کہا کہ میں اتنا غریب ہوں کہ پورے میرے 3000 کا جو قبیلہ ہے سب سے زیادہ غریب میں ہوں، میرے پلے کچھ نہیں۔ آپ نے پوچھا بھئی، تو کسی ایک صحابی نے کہا میں اپنی پگڑی ان کو دیتا ہوں، ایک نے کہا میں اپنی سواری ان کو دیتا ہوں، ایک نے کوئی اور چیز دی۔ پھر پوچھا بھئی ان کو کھانا کون کھلائے گا؟ سلمان فارسی، جن کا خود اپنا کوئی گھر نہیں تھا، اصحاب صفہ میں رہتے تھے، تو میں کھلاؤں گا۔ اب اس کو لیا، اب ایک گھر گئے، 2 گھر گئے، 3 گھر گئے، جس گھر میں جاتے انہوں نے کہا بھئی کھانا نہیں ہے، یا تو گھر میں شروع سے ہی فاقہ ہے، سارے بھوکے ہیں، یا جتنا تھا ہم کھا چکے ہیں، یا اتنے ہم نے مہمان لیے تھے اپنے ذمے، اب پیچھے کچھ۔ اب پیچھے ان کے پاس مہمان تھا جس کی انہوں نے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی، کھانا کھلانا ہے، نبی علیہ السلام کا مہمان تھا۔ انہوں نے کہا اچھا بھئی کہیں سے کچھ نہیں ملا، جتنے بھی گھر انہوں نے تلاش کرنے تھے کر لیے۔ ان کا پھر میں حضرت فاطمہ کے گھر جاتا ہوں، وہاں سے تو کچھ مل ہی جائے گا۔ اب یہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے بی بی فاطمہ کی آواز آئی، کون؟ کہا سلمان۔ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے اور میں نے اس کی مہمان نوازی قبول کی ہے، تو ابھی جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ کئی گھروں میں گیا ہوں، کہیں سے کچھ نہیں ملا، ورنہ آپ کو تکلیف نہ دیتا اس وقت، تو اگر کچھ 2 روٹیاں کچھ کھانے کو ہے تو رسول اللہ کے مہمان کے لیے کچھ دے دیجئے۔ اندر سے خاتون جنت کا جواب آیا کہ 3 دن ہو گئے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، علی بھی فاقے سے ہیں، میں بھی فاقے سے ہوں، حسن حسین بھی فاقے سے، پورا گھر فاقے سے۔ پھر آگے سے آواز آئی کہ سلمان، ہمارے گھر سے کوئی سائل واپس نہیں جاتا، یہ میری چادر پکڑو اور شمعون یہودی کو جا کے دے دینا، اس سے کہنا فاطمہ بنت محمد کی یہ چادر ہے، اس چادر کو رکھ لو، تھوڑے سے گیہوں وغیرہ گندم وغیرہ کچھ دے دو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو چادر پکڑی اور شمعون کے پاس چلے گئے۔ اس کا دروازہ، رات ہو چکی تھی، نوک کیا، وہ باہر آیا، کون ہو، کیا کام ہے؟ حضرت سلمان نے بات بتائی، بڑا حیران ہوا، یہ کیسے لوگ ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے اور دوسرے کے مہمان کے اکرام کے لیے اپنے گھر کی چیزیں بھیج رہے ہیں۔ اسی وقت کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے اناج بھی کچھ دیا، کہا یہ بھی لے جاؤ اور چادر بھی میں واپس کرتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں چیزیں لے کر آئے، دروازہ نوک کیا، بی بی فاطمہ کو ساری بات بتائی کہ یہ اس نے اناج بھی دیا اور یہ چادر بھی واپس دے دی، اور کہا کہ اب آپ کچھ بنا کے مجھے دے دیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت پہلے تو اس کو چکی میں پیسا، پھر گوندا، پھر روٹیاں پکائیں، اور جتنی روٹیاں بنی ساری کی ساری حضرت سلمان کو دے دیں۔ حضرت سلمان نے کہا بھی کہ روٹیاں زیادہ ہیں، مہمان کی اپنی ضرورت سے وہ ایک آدمی ہے، تو آپ اس میں سے 1-2 روٹیاں رکھ لیں اپنے لیے، یا بچوں کے لیے روٹی رکھ لیں۔ فاطمہ نے فرمایا کہ جو چیز میں دے چکی اللہ کے راستے میں وہ دے چکی، ہم دی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے۔ حضرت سلمان نے مہمان کو بھی کھلایا اور نبی علیہ السلام کو جا کے اطلاع بھی کی اور سارے واقعے کی تفصیل بتائی۔ نبی علیہ السلام نے واقعہ سنا، آئے اپنی بیٹی کے پاس، سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا فاطمہ میں تم سے راضی